وہ کہاں رہ گیا؟ جو کل لیجسلیشن ہوئی ہے، جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد کس طرح سے دیکھتے ہیں پارلیمان اب عدالتوں کو چلایا کرے گی؟ دیکھیں، پارلیمان تو یہ کٹ پتلی ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں. جو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی پارلیمنٹ ہے، مجھے بتائیں، میری یہ کانسٹیٹوئنسی ہے، آپ سارے گواہ ہو اس بات کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے گواہی دو. یہ فرض ہے آپ سب کے اوپر، کیونکہ سارے رپورٹر، سارے یہ جو میڈیا ہاؤسز یہاں اسی میری کانسٹیٹوئنسی میں ہیں. مجھے بتائیں، 1,05,000 ووٹ لے کے میں جیتا ہوں. اس کٹ پتلی کو جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیا، اس کو اسمبلی میں بٹھایا ہوا ہے. ایسے کٹ پتلیوں کے ذریعے مجھے بتائیں پارلیمان کی حیثیت کیا ہے، پہلی بات. اور ایسی کٹ پتلیوں کو تو جو ان کا آقا حکم دے گا وہ اس کے بعد ناچنا شروع کر دیں گے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ کوئی نہ ترمیم ہے، نہ یہ قانون سازی ہے، یہ صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنی سروسز دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سروسز چیفز کی مدت جو ہے وہ 3 سے 5 سال کی. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. ہمیں نہیں چاہیے کہ ایسی کوئی سچویشن آپ کریٹ کر دیں. دیکھیں، کل میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھا رانا ثناء اللہ، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی، ضیاء الحق نے 11 سال لگائے، مشرف نے 9 سال لگائے، ہم نے تو 5 سال کیے ہیں. 5 10 سال. بھائی وہ تو مارشل لا تھے، اس کا مطلب ہے تم نے مان لیا کہ یہ سول مارشل لا ہے. مولانا فضل الرحمان نے پھر ٹھیک کہا. تو آپ 5 اور پھر ایج کی لمٹ بھی ختم کرتی، 64 ایئرز ایج بھی ختم کر دی. اور 5+5 10 سال کے لیے اگر آپ نے آرمی چیف لگانا ہے تو پھر مجھے بتا دیں انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ پھر کہاں جائے گا؟ جو باقی نیچے سے آنے والے لوگ ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ یہ بالکل زیادتی ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. جو شخص بھی بن جائے ایک دفعہ، اس کا ٹینیور ہو، اس کو نان ایکسٹینڈیبل ٹینیور ہونا چاہیے. وہ آئے، اپنا کام کرے، آگے چلا جائے. اگر آپ نے ادارے مضبوط کرنے ہیں، اگر آپ نے شخصیات مضبوط کرنی ہے اور اداروں، باقی سارے اداروں کو انڈر کنٹرول دینا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے، تو اس سے نہ ملک ترقی کرے گا. مجھے بتا دیں، میانمار میں کبھی کوئی ترقی آپ نے سنی ہے؟ وہی نظام آپ یہاں لے کر آئے ہیں. اور آپ نے ایک ترقی یافتہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان اگر بنانا ہے تو اسلامک آپ نے رہنے نہیں دیا، ریپبلک آپ نے تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ جمہوریت آپ نے دفن کر دی. اور اسلام کے نام پہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، جس کو چاہا اٹھایا، عورتوں کو مارا، تشدد کیا، بچیوں کو اٹھایا مارا، جو کچھ کر رہے ہیں انتظار پنجوتا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یہ نہ کوئی جو آپ جمہوریت دفن کرنے کے بعد آئین اور قانون تو چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے. اب واحد نظام انصاف تھا جس کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے، آپ نے اس کو بھی دفن کرنے کی کوشش کر لی ہے. لیکن ہم یہ آج مطالبہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پورے جج صاحبان بیٹھے ہیں، اس پہ انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو وہ پروٹیکٹ کریں گے، پرزرو کریں گے. اگر وہ اپنی اوتھ کا پاس رکھنا ہے تو وہ اس سارے کرپٹ سسٹم کے، جس طرح اس کا شیلٹر اور پروٹیکٹر تھا قاضی فائزہ، اس سے دور ہٹیں اور اس نظام کو درستگی کی طرف لے کر آئیں. لیکن سر، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو تھی، آپ تو تبدیل ہو جائے گی، لیکن جو تھی اس میں اختلافات آ گئے ہیں. 2 سینئر ججز نے خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ ہم نے 30 کو ایک میٹنگ کے لیے آپ کو کہا، آپ نے میٹنگ نہیں بلائی. ہم نے بعد میں 2 ججز نے میٹنگ کر کے 4 نومبر کو کیس فکس کیا امینڈمنٹ کے خلاف، لیکن وہ کاز لسٹ ہی جاری نہیں. یہ قابل افسوس بات ہے، یہ کنٹمپٹ ہے اس کی اپنے رجسٹرار آفس کی. ان کو کاز لسٹ جاری کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی. اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. آج اگر وہ، ان کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو قاضی فائزہ بن جائیں یا جسٹس کارنیلیس بن جائیں. یا تو آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے علمبردار بن جائیں، یا پھر اسی طرح تاریخ میں اپنا نام غلط الفاظ میں لکھوا لیں. وقت یہ دیر نہیں لگتی. آپ پچھلے سال دیکھتے تھے کیسے توتی بولتا تھا قاضی فائزہ کا، آج کدھر ہے؟ منہ چھپاتا پھر رہا ہے. تو اس لیے آج بھی وقت ہے، لوگوں کے حقوق ان کو واپس کریں. آج بھی وقت ہے آپ آزاد عدلیہ کے لیے کھڑے ہو جائیں. آج بھی وقت ہے آپ نظام انصاف کی بہتری اور درستگی کے لیے اپنا رول ادا کریں. تھینک یو سر. تھینک یو. آج پاکستان بار کونسل کے وائس پریزیڈنٹ جو ہمارے الیکٹڈ تھے، خوشحال خان، ان کو پاکستان بار کونسل اور ریٹرننگ آفیسر نے سپریم کورٹ بار سیشن میں ملی بھگت کر کے ان کو ہرا دیا گیا ری کاؤنٹنگ کی آڑ میں. اور وہاں پیکنگ کر کے، وہاں جعلی ووٹ ڈال کے، یہ پچھلے 3-4 سال سے یہی کرتے آ رہے ہیں. چونکہ اس میں اعظم نذیر تارڑ کا جو گروپ ہے،
جو پاکستان بار کونسل میں مینوپلیٹ کرتا ہے، پچھلے 3-4 سالوں سے وہ یہی کرتے ہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کرنے کی کوشش کی تھی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو جو ان کی میلافیڈی تھی، ان کی بدنیتی تھی اور جو ریکارڈ پہ ساری چیزیں تھیں وہ ہم نے دے دی. کل انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں ہمارے 2 وائس پریزیڈنٹس کو انہوں نے ہرا دیا جیتے ہوں، جو حبیب قریشی ہمارا کے پی سے وائس پریزیڈنٹ تھا اور جو خوشحال خان ہمارا سندھ سے وائس پریزیڈنٹ تھا، جن کے پوری طرح کا سارا ریکارڈ پریزائڈنگ آفیسرز کا اور پولنگ آفیسرز کا ہمارے پاس موجود ہے ڈیولی اسٹیمپڈ اوریجنل فارم میں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ریکاؤنٹنگ کر کے تو وہ کر دیا. اس کے لیے ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی، کل ان کو نوٹسز ہوئے تھے اور آج وہ پیش ہو گئے ہیں. ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بہرحال کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایمیکیبل ریزولوشن، جس کے لیے میں نے ایک آپشن دی. میں نے کہا جی سب سے اچھا طریقہ ہے دونوں کینڈیڈیٹ کو مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کرا لیں، یا ہم ان کے وکیل بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، 5 منٹ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. خیر اس پہ تو وہ راضی نہیں ہوئے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوئی بھی اوپینین، اگر کوئی پروپوزل آتی ہے تو ہمیں بتائیں، ادروائز وہ خود پروپوز کریں گے اور فیصلہ کریں گے کل تک کے لیے. سر اعظم سواتی صاحب کو اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی ٹیکسلا پولیس نے دوبارہ سے حراست میں لی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بدماشی ہے، بے ایمانی ہے، اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اعظم سواتی ایک آنریبل مین ہے، آپ کو پتہ ہے. وہ پہلے بھی بڑا مصیبتیں برداشت کر چکا ہے اور جس انداز سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے، ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے کیس میں ڈال دیتے ہیں. تو اور یہاں بھی ہائی کورٹ نے بھی ان کے بارے میں آبزرویشن دی ہے. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا زیادہ دیر کے لیے جیل میں رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ سارے ایک طرح کے کیسز ہیں اور ایک طرح کا ہی الزام لگایا ہوا ہے. ان سارے ایف آئی آروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ مالی مدد کرتے ہیں. اب وہ کس کی مالی مدد کی، کہاں سے تمہارے پاس ایویڈنس آئی، کس کو پیسے دیے، اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، صرف بے ایمانی کے علاوہ کچھ نہیں.